دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جس سرزمین میں جا کر تمام انبیاء اور تمام رسولوں کی امامت فرمائی، اس سرزمین کی حفاظت کے لیے اور بیت المقدس کی نگہبانی کرتے ہوئے، اس کی پاسبانی کرتے ہوئے اور اس کی خدمت کرتے ہوئے جنہوں نے اپنی شہادتوں کا نذرانہ پیش کیا ہے اور اب تک کر رہے ہیں، ان لوگوں کے متعلق تھوڑی سی گفتگو، اور وہ قوم جو ظالم بن کر ان پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہی ہے، اس کے متعلق تھوڑی سی گفتگو سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 20 سے 26 کے درمیان، یعنی 7 آیتیں میں آپ کے سامنے اس قوم کی خصلت کو بتانے کے لیے میں پیش کر رہا ہوں۔ اور اس سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس معجزہ معراج کی برکت یا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قدموں کی برکت سے کہ تقریباً جنگ بندی کا اعلان ہو چکا ہے۔ اب ظالم جو ہے وہ اگر بے وفائی یا وعدہ خلافی کر دے تو اس سے کوئی بعید نہیں ہے، اپنی ان کی پرانی روش رہی ہے، تو اپنی مکاریوں اور عیاریوں کی وجہ سے وہ اپنے وعدوں سے پھر جائے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن آپ کو کے علم میں ہوگا اور آپ کو معلوم ہوگا کہ جنگ بندی کا جو معاہدہ ہے وہ تقریباً ہو چکا ہے، اور آنے والا جو اتوار کا دن ہے یعنی 19 تاریخ سے تمام جو شرائط ہیں اور ان شرطوں کو جس طرح سے نافذ کرنا ہے اس پر عمل درآمد جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ تو یہود کی جو خصلتیں رہی ہیں، ایک اعتراض کو سنا کر کے اس کے جواب میں یہ تمام آیتیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہود کے اعلی کار جو لوگ ہیں دنیا بھر میں موجود ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ انبیاء اور رسولوں کی نسلوں سے ہیں یہودی، اور ان کی قوم ہے، یعنی کہ گویا کہ ان کے باپ دادا اس سرزمین میں رہ چکے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اگر یہ زمین ان کے باپ دادا کو دے دی تھی تو اب ظاہر ہے کہ ان کے بعد ان کی نسلوں ہی کو ٹرانسفر ہونی تھی، تو شاید یہود کا کوئی حق ہے اس سرزمین پر، یعنی فلسطین میں یا بیت المقدس میں اور اس کے اطراف میں ارد گرد میں، جہاں انہوں نے اپنی ایک ناجائز حکومت اور ریاست کو اسرائیل کا نام دے کر کے بنایا ہوا ہے۔ تو ان کے لیے یہ قرآن پاک کی آیتیں میں پیش کر رہا ہوں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اسرائیل کا، اور اسرائیل ایک مقدس لقب ہے، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے جس کا معنی ہے عبداللہ، عربی میں اس کا ترجمہ عبداللہ ہے، ہماری زبان میں اللہ کا بندہ۔ تو یہ ٹائٹل کوئی خراب نہیں ہے، لیکن ظالموں نے اسے اختیار کیا ہے تو اس لیے ہم اسی نام سے انہیں پکارتے ہیں، باقی یہ ایک مقدس لقب ہے حضرت سیدنا یعقوب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ تو آپ دیکھیں کہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم سے کلام فرما رہے ہیں، اور ان کے قوم کے درمیان حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون ان کے بھائی ہیں، تو یہ دونوں حضرات اپنی قوم سے گفتگو کر رہے ہیں، اور اس قوم کا رسپانس کیا ہے ان کی دعوت کے جواب میں۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 20 ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے کہا، یہی یہودی قوم، تو اور کیا کہا، یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے میری قوم اللہ نے تم پر جو انعام فرمایا ہے، جو اکرام فرمایا ہے، تو اس کی نعمتوں کو یاد کرو۔ اذ جعل فیکم انبیاء، اب ان نعمتوں میں سے اللہ تعالیٰ نے انعام تو بہت فرمایا، کہیں پر فرمایا کہ فضلتکم علی العالمین، تمام جہان کے لوگوں پر میں نے تمہیں فضیلت دی کسی زمانے میں۔ یہاں دو انعامات حضرت موسیٰ ان کا نام لے کر کے ذکر فرما رہے ہیں، یہودیوں کو گنا رہے ہیں کہ دیکھو اپنا مقام پہچانو، اپنا اسٹیٹس ذرا پہچانو، اور وہ انعام اللہ تعالیٰ نے تم پر کیا فرمایا ہے، اذ جعل فیکم انبیاء، کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بہت سے نبیوں کو پیدا کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام یاد دلا رہے ہیں، کیونکہ یہودی یہ دعوے دار ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق ہیں، یعقوب ہے، حضرت یوسف ہیں، اور دیگر بہت سے انبیاء اکرام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جنہیں ان کے درمیان مبعوث فرمایا، بہت سے انبیاء اکرام کو ان کے درمیان بھیجا۔ تو یہ احسان اللہ کا یاد دلا رہے ہیں کہ تم دیکھو اپنے اسٹیٹس کو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان کتنے نبیوں کو بھیجا ہے، تمہاری کوئی حیثیت ہے تب تو اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان اتنے نبیوں کو بھیج رہا ہے۔ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے بادشاہت بھی عطا فرمائی ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام ہے، حضرت داؤد علیہ السلام ہے، نبی بھی ہیں،
اور اللہ تعالیٰ نے جیسی سلطنت، جیسی حکومت، جیسی بادشاہت حضرت سلیمان علیہ السلام کو دی، نہ پہلے کسی کو ملی نہ بعد میں کسی کو ملی. تو یہ احسان اللہ تعالیٰ کا اور انعام یاد دلا رہے ہیں کہ اللہ کے اس احسان کو دیکھو اور یاد کرو. اللہ تعالیٰ نے اتنے جلیل القدر بادشاہ اور اتنے جلیل القدر انبیاء تمہارے درمیان پیدا فرمائے. وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ کچھ عطا فرمایا، اتنا نوازا کہ جتنا تمہیں دیا ہے اتنا کسی کو نہیں دیا. یہ احسان پہلے یاد دلایا اس آیت پاک میں. آیت نمبر 20 مکمل ہوئی. آگے آیت نمبر 21 میں فرماتے ہیں، اب یہ ان کی اس پوری قوم کا کی جو ہسٹری ہے، جو تاریخ ہے، یا ان کا جو مقام ہے، مرتبہ ہے، اس سب کو یاد دلانے کے بعد اصل میں ان کو ایک ڈیوٹی، ایک ذمہ داری سونپنی تھی. اس لیے اتنی تمہید باندھا حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے. پوری قوم جمع ہے اور دیکھیں کہ یہ قوم اپنے نبیوں کی دعوت کے جواب میں کیا کہتی ہے. جو قوم وقت کے نبی اور وقت کے رسول کی دعوت پر لبیک نہ کہے اور اپنے نبی کی نہ مانے، اپنے رسول کی نہ سنے، موسیٰ علیہ السلام کی جو نہ مانے، تو پھر کس کی مانے گا؟ جو اپنے نبی اور اپنے رسول کا جو باغی ہو جائے، جو قوم ان سے بغاوت کر دے، تو پھر اس سے کچھ بھی امید کی جا سکتی ہے. تو فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی، یہی سرزمین، مقدس سرزمین جس کے بارے میں ان کے بعد چیلے چپاٹے اور ان کی چاپلوسی کرنے والے، یا ان کی طرف سے حرام کا لقمہ کھانے والے، رشوتیں کھانے والے حرام خور، جو یہ کہتے ہیں کہ ہے تو انہی کے باپ دادا کی زمین، کیوں لڑ رہے ہیں فلسطینی، چھوڑ دو ان کے لیے. تو وہ ان آیتوں کا حوالہ دیتے ہیں، لیکن آگے پیچھے کی چیزوں کو کاٹ کر کے. تو آپ دیکھ لیں تاکہ اگر کوئی آپ کے سامنے یہ اعتراض کرے تو انہی آیتوں کے ساتھ آپ اس کے منہ پہ زوردار تماچا مار سکیں. یہ آیت نمبر 21 ہے. موسیٰ علیہ السلام نے ان کی فضیلت یاد دلائی اور پھر فرمایا، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، اے میری قوم یہ مقدس سرزمین ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس سرزمین کو تمہارے لیے لکھ دیا ہے، تمہارے نام کر دیا ہے بنی اسرائیل کے لیے. یہودیوں سے یہ کہا جا رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں، اور جب تمہارے لیے لکھ دیا ہے تو چلو آؤ چلیں اس میں داخل ہوتے ہیں. ولا ترتدوا علی ادبارکم، لیکن دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ تو دیا ہے، لیکن اس کو لینے کے لیے جو قوم ابھی یہاں موجود ہے وہ اللہ کے نافرمان ہے، اللہ کے رسول کے نافرمان ہے اور فتنہ اور فساد پھیلانے والے ہیں، تو پہلے ان سے لڑنا پڑے گا. تو لڑ کر کے یہ زمین ان سے حاصل کرنی پڑے گی. تو آپ فرماتے ہیں ولا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین. تو دیکھو پیٹھ نہ دکھانا، بزدلی کا مظاہرہ نہ کرنا. تو موسیٰ علیہ السلام کو معلوم تھا کہ یہ اس زمانے سے بزدل ہیں، یہ پہلے بھی بزدل تھے، ابھی بھی بزدل ہیں، تبھی تو عورتوں اور بچوں کو مار رہے ہیں. فائٹرز سے اور جو جنگجو ہیں ان سے مقابلہ نہیں کیا جاتا، تمام تر سامان ہونے کے باوجود، تمام تر جنگی آلات ہونے کے باوجود. تو موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ پیٹھ نہ دکھانا، فتنقلبوا خاسرین، ورنہ پھر تمہارا نقصان ہوگا، ہمیشہ خسارہ اٹھاؤ گے. یہ زمین لکھ دی ہے اللہ تعالیٰ نے، چلو آؤ قوت بازو کو آزماؤ اور پھر اس زمین کو حاصل کرو. تو جواب سنیں بزدل قوم کا. یہ قوم کہتی ہے آیت نمبر 22، قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین. اس قوم نے کہا، یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، اس میں تو بڑی زبردست قوم ہے، یعنی بہت پاورفل اور طاقت والے، قوت والے جو لوگ ہیں وہ اس سرزمین میں آباد ہیں. وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، اور جب تک یہ اس میں رہیں گے، موجود رہیں گے، تو تاکید کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ہم کبھی بھی اس سرزمین میں داخل نہیں ہوں گے. یعنی پلیٹ میں سجا کر کے اگر دے دیا جائے تو لے لیں گے، یہ چلے جائیں بوریا بستر سمیٹ کر کے تو ہم داخل ہو جائیں گے، لیکن یہ طاقت والے، قوت والے لوگ اور زبردست پاورفل لوگ اگر یہاں رہیں گے تب تک ہم اس سرزمین میں داخل نہیں ہوں گے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا پیغام سنایا تھا اور یہ بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ سرزمین لکھ دی ہے، لیکن انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. اگلی آیت یہ بتا رہی ہے کہ ہم تب تک داخل نہیں ہوں گے جب تک یہ قوم اس میں موجود رہے گی. فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، یہ لوگ یہاں سے نکل جائیں گے تو ہم لوگ داخل ہو جائیں گے. تو یہ آیت پاک یہ بتا رہی ہے. پھر آگے موسیٰ علیہ السلام کے دو ساتھی جو جا کر کے اندر داخل ہو کر کے اس شہر میں جہاں ان کو داخل ہونا تھا اور جہاں داخل ہونے کی دعوت دی جا رہی تھی، تو جاسوسی کرتے ہوئے اس شہر کا معائنہ کر کے یہ دو حضرات آئے تھے. یہ سچے صحابی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے. تو ان دو ایمان والوں نے اپنی قوم کو سمجھایا. آیت نمبر 23 ہے، کہتے ہیں قال رجلان من الذین یخافون انعم اللہ علیہما، تو اللہ سے ڈرنے والے اور جن دو لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنا خاص فضل فرمایا تھا، انعام فرمایا تھا، جو اللہ کا خوف اور اس کی خشیت، اس کی معرفت رکھتے تھے، انہوں نے اپنی قوم سے کہا ادخلوا علیہم الباب،
اے میری قوم ہم وہاں گئے ہیں, ہم دیکھ کے آ چکے ہیں, اتنا بھی ہوا مت بناؤ, جب اللہ کا حکم ہے, اس کے رسول تمہارے ساتھ ہیں تو تم ان سے لڑ سکتے ہو. جب اللہ نے اس سرزمین کو تمہارے نام کر دیا ہے تو آؤ چلیں ان ظالموں اور جابروں سے اس سرزمین کو جو اللہ تعالیٰ نے مقدس سرزمین ہمارے لیے لکھی ہے, چلو آؤ ان سے لیں, اور ہم دیکھ کر کے آ چکے ہیں, ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں. یہ تسلی دے رہے ہیں دیکھ کر اور معائنہ کر کے آنے والے. فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ, دیکھو اللہ کے وعدے پر بھروسہ رکھو, اگر تم داخل ہوگے, ہم سب داخل ہوں گے تو ہم اللہ کی مدد سے, اور اللہ کے رسول حضرت موسیٰ ہمارے درمیان موجود ہیں, تو اللہ کی مدد سے اور ان کی برکت سے ہم ان پر غالب آ جائیں گے. وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, اور اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ پر ایک مرتبہ بھروسہ کر کے تو دیکھو. آؤ چلیں اگلا جواب سنیں اس قوم کا. یہ بیت المقدس, ارض فلسطین, ارض شام کی سرزمین, یہ ان بدبختوں کی کیسے ہو سکتی ہے؟ اس قوم کا جواب سنیں. آیت نمبر 24 ہے. یہ قوم کہتی ہے موسیٰ علیہ السلام سے, ایک جواب آپ نے سن لیا کہ کہتے ہیں کہ جب یہ قوم یہاں سے چلی جائے گی تو ہم اس میں داخل ہو جائیں گے. یہ پاورفل لوگ ہیں, طاقتور لوگ ہیں, ہم ان سے نہیں لڑ سکتے. اب اگلی آیت میں جب دو لوگوں نے, ان کے صحابیوں نے ان کو سمجھایا موسیٰ علیہ السلام کے, تو اب اگلا جواب دے رہے ہیں, اور یہ جواب اس سے زیادہ خطرناک ہے. کہتے ہیں قالوا یا موسیٰ, یہودیوں نے, ان بدبختوں نے کیا کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے؟ اللہ کا رسول موجود ہے سامنے, اللہ کا نبی موجود ہے, اولو العزم پیغمبر موجود ہے, اور ان کو مخاطب کر کے یہ کہتے ہوئے اس قوم کو شرم نہیں آتی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها, اے موسیٰ ایک بار ہم نے کہہ دیا کہ جب تک یہ قوم اس میں رہے گی جن سے لڑنے کا آپ ہمیں حکم دے رہے ہیں, جب تک یہ اس شہر میں رہیں گے, اس جگہ پر رہیں گے, ہم کبھی اس میں داخل نہیں ہوں گے. فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ, تو اگر زیادہ لڑنے کا شوق ہے تو آپ جائیں. موسیٰ علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے آپ جائیں اور آپ کا رب جائے اور آپ جا کر کے وہاں لڑیں اس قوم سے. فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ, آپ جائیں موسیٰ علیہ السلام اور وہ رب جس نے آپ کو یہ حکم دیا ہے اور آپ کے ذریعے سے ہمیں حکم دیا جا رہا ہے, تو آپ جائیں اور آپ کا رب جائیں. فقاتلا, تم لڑو اور تمہارا خدا لڑے. انا ہاہنا قاعدون, ہم یہیں پر بیٹھ کر انتظار کر رہے ہیں, جب لڑ کر کے فتح کر لو گے تم اور تمہارا رب, پھر ہمیں دعوت دینا, پھر ہم داخل ہو جائیں گے. یہ بزدل قوم ہے, نبیوں اور رسولوں کو اس طرح سے جواب دینے والی قوم ہے. اور ایک جانب چونکہ اب ان کی بزدلی کی بات ہو گئی تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کی تھوڑی سی بات کر لیں. غزوہ بدر کے موقع پر انہیں کہا جا رہا ہے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جانے, آپ کا خدا جانے, اللہ تعالیٰ لڑے اور موسیٰ علیہ السلام آپ لڑیں, لڑ کر کے فتح کر کے یہ سرزمین, یہ علاقہ, یہ شہر خالی کروائیں, ہم یہاں بیٹھے انتظار کر رہے ہیں, جب پلیٹ کے فتح کر کے یہ سرزمین ہمیں ملے گی ہم لے لیں گے. تو یہاں تک کی آیتیں یہ بتلا رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ سرزمین ان کے نام کر چکا تھا, لیکن اس کی جو شرط تھی کہ جاؤ ان سے لڑو, جہاد کرو, قتال کرو, یہ اللہ کے نافرمان لوگ ہیں اور اللہ کے رسول کی نہ سننے والی قوم ہے, ان کو پہلے یہاں سے نکالو تب جا کر کے تمہیں داخلہ ملے گا. تو یہ شرط انہوں نے نہیں مانی اور کہہ رہے ہیں ہم یہاں بیٹھے ہیں. ایک جانب حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام ہیں. کتاب الجہاد والسیر باب غزوۃ البدر, غزوہ بدر کے موقع پر حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن عبادہ, یہ انصار کے سردار تھے, انصاری جو صحابہ اکرام مدینہ منورہ میں آباد تھے, تب آپ کنفرم کرنا چاہ رہے تھے, انصار صحابہ اکرام سے مشورہ ہو رہا ہے, مان لیجئے کل پرسوں یا جلدی ہی غزوہ بدر ہونے والا ہے, تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام سے مشورہ لے رہے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ کیا کیا جائے. حضور ان کی منشا جاننا چاہ رہے تھے کہ انصار مدینہ کے جو صحابہ اکرام ہیں یہ ہمارا ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے. تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اشارہ سمجھ گئے کہ حضور ہماری منشا جاننا چاہتے ہیں. تو جواب دیتے ہیں حضرت سعد بن عبادہ, حضور اگر آپ ہمیں حکم دیں تو ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں ہے جو یہ کہیں گے کہ آپ جا کر کے لڑیں اور آپ کا رب جا کر کے لڑے. حضور ہم آپ کے امتی ہیں, آپ کے غلام ہیں, آپ کے صحابی ہیں, اگر آپ ہمیں حکم دیں ہم سمندروں میں اپنے گھوڑے اتار دیں گے. یہ حضور پاک علیہ السلام کے صحابہ کرام ہیں. دوسرے ایک انصار کے ایک معزز سردار حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ, یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. حضور پاک علیہ السلام جب حضرت سعد بن عبادہ اپنی بات کر چکے تو حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں حضور پاک علیہ السلام ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں ہیں کہ ہم اس طرح کا جواب دیں. ہمارا جواب یہ ہے کہ حضور آپ ہمیں حکم ارشاد فرمائیں, آپ کی زبان مبارک سے کوئی حکم نکلے گا اس پر عمل درآمد ہونے میں ایک لمحہ بھی ہم ضائع نہیں کریں گے. ہم آپ کے دائیں سے لڑیں گے, بائیں سے لڑیں گے, آگے سے لڑیں گے, پیچھے سے لڑیں گے. حضور آپ ہمیں حکم دیں, جس سے چاہیں ہم ٹکر لینے کے لیے تیار ہیں. اور بے سر و سامانی کا یہ عالم ہے کہ نہ سواریاں ہیں, نہ جنگی آلات حرب و ضرب ہے, نہ لڑائی کے لیے تیر ہے, کمان ہے, نہ تلواریں ہیں, لیکن یہ حضور پاک علیہ السلام کے غلام ہیں, جانثار صحابہ کرام, اور ایک طرف یہ بدبخت یہود
موسیٰ अलैहिस्सलाम की कौम है, वो अपने नबी को इस तरह का जवाब देते हैं। अगली आयत देख लें, आयत नंबर 25 है। कहते हैं काल रब्बी, मूसा अलैहिस्सलाम ने जब इतनी बात हो गई यहूदियों की वकालत करने वाले उनके जलील वकील और बदबख्त अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मन जो ये समझते हैं कि शायद उनके पास ताकत है, उनके पास असलहा है, बम है, बारूद है, अमेरिका है, तो शायद उन्हें ये गलबा नसीब हो जाएगा। तो तुम देखो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के मेराज का ये मुअज्जा देखो, जिंदा मुअज्जा देखो कि अमेरिका भी सर के बल खड़ा है और उसकी नाजायज औलाद, उसका नाजायज बेटा जो इजराइल के नाम से जो जालिमाना गासिबाना रियासत कायम की गई है, वो आज घुटने टेक करके और उनकी शर्तों के हिसाब से वो जंगबंदी का मुआहिदा करने के लिए मजबूर है। अब वो पीठ पीछे क्या हमले करता है और अपना क्या रंग दिखाता है, उसकी बात नहीं की जा सकती। तुम कहते हो कि ये सरजमीन इनकी है, ये सरजमीन इनकी तब होती जब इन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम की बात मान ली होती। अल्लाह ताला ने कहा था ये सरजमीन हमने तुम्हारे लिए लिख दी है, तो कब लिखा था? जब इन्होंने जाकर के मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जिहाद किया होता, क़िताल किया होता। इस कौम की ये जमीन कैसे हो सकती है जो मूसा अलैहिस्सलाम को ये जवाब दे कि आप जाएं और आपका रब जाकर के लड़े? इनका कोई रिश्ता मूसा अलैहिस्सलाम के साथ नहीं है, न मूसा अलैहिस्सलाम के साथ है, न मूसा अलैहिस्सलाम के रब के साथ इनका कोई ताल्लुक है। तो मूसा अलैहिस्सलाम की बात करके मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। 25 नंबर आयत है सूरतुल माइदा की। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, मूसा अलैहिस्सलाम बड़े टूटे हुए दर्द दिल के साथ अल्लाह ताला के साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अर्ज करते हैं, क़ाल रब्बी इन्नी ला अमलिकु इल्ला नफ्सी व अखी, मेरे मौला मैंने अपनी कौम को समझाया, तेरे सामने है, तू सब कुछ देख रहा है। मेरी कौम एक कदम चलने के लिए तैयार नहीं है, मैं सिर्फ अपना मालिक हूं, मेरा भाई हारून मैं इसका मालिक हूं। यानी हम दोनों तेरे हुक्म पर अमल दरामद करने के लिए तैयार हैं। हमने अपनी कौम को लाख समझाया, ये एक कदम हिलने के लिए यहां से तैयार नहीं है। तो मैं अपनी जान का मालिक हूं, मेरा भाई हारून है, मैं इसका मालिक हूं। फफरुक बैनना व बैनल कौमिल फासिकीन, मेरे मालिक जिस कौम ये कौम तो मेरी है, लेकिन इसने मेरी बात नहीं सुनी, हमने इसे फिरौन से बचाया। सब कुछ तेरे अता करदा मुअज्जिज़ात इनके सामने हैं। तूने इनके लिए आसमान से खाना नाजिल फरमाया और तूने इनके लिए बहुत सी नेमतें अता फरमाई। समंदर के 2 टुकड़े करके फिरौन के लश्कर से इन्हें बचाया। अपनी खुली हुई आंखों से तेरी निशानियां देखने के बाद ये इस तरह का जवाब मुझे देते हैं। तो मैं तो यही कहता हूं, मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मैं बस अपनी जान का मालिक हूं, मेरा भाई हारून है इसका मालिक हूं, मेरे मालिक मैं इस कौम से पनाह मांगता हूं, मेरे और इनके दरमियान तू फर्क डाल दे, यानी मुझे इनसे जुदा कर दे। मैं इस कौम के साथ रहना ही नहीं चाहता। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये दुआ अल्लाह ताला से की, जिनके लिए मूसा अलैहिस्सलाम ने जिनसे अलहदगी का ऐलान किया और अल्लाह ताला से दुआ की। आज इस जमाने में आकर के यहूदी अगर ये दावा करें कि हम उनकी औलाद हैं, हमारा उनसे रिश्ता है, ये सरजमीन उनको दे दी गई थी। बदबख्तों, तुम तब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बात मानते तब ये तुम्हारी सरजमीन थी। मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि मौला मुझे इनसे जुदा कर दे, तो अल्लाह ताला ने उनसे तुम्हें और तुम्हें उनसे जुदा कर दिया। अगर मूसा अलैहिस्सलाम के साथ किसी का ताल्लुक है तो हम ईमान वालों का है कि हम जिस तरह से रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ते हैं, उन पर ईमान लाते हैं, उसी तरह से हजरत मूसा, ईसा और तमाम नबियों और रसूलों पर ईमान लाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में यह दुआ है कि मौला करीम जो जंगबंदी का मुआहदा जो हुआ है या हो रहा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके जरिए से अहले फिलिस्तीन के लिए राहतों का, आसानियों का, कामयाबियों का और आज़ादी का सामान पैदा करे। आमीन या रब्बल आलमीन बिजाहि सय्यिदिल मुरसलीन व मा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि यूट्यूब हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको भेज दे। जज़ाकल्लाह।